اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی الحدیث القدسی ولایت علی بن ابی طالب حصنی فمن دخل حصنی امنا من عذابی۔ ناظرین محترم و سامعین کرام، آج ہمارا عنوان گفتگو ہے اہمیت ولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ اسی لیے ہم نے اس حدیث قدسی کا انتخاب کیا جو ہمارے عنوان کلام کو واضح کر رہی ہے۔ سلسلہ کلام کو آگے بڑھانے سے پہلے میں عید غدیر کے پرمسرت موقع کے اوپر تمام ناظرین اور تمام مومنین کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اور بارگاہ رب قدیر میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار اس عید غدیر کی خوشی کے صدقے میں تمام مومنین کو خوشیاں نصیب فرما۔ عزیزان گرامی، ولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام وہ عظیم شے ہے کہ جس کا ہر انسان محتاج ہے۔ اس کائنات میں اگر کوئی مکرم ہے تو ولایت علی کے صدقے میں، اگر کوئی محترم ہے تو ولایت علی کے صدقے میں، اگر کوئی معزز ہے تو ولایت علی کے صدقے میں۔ اس پوری کائنات میں تمام مخلوقات الہیہ میں اگر کسی کو کوئی شرف ملا ہے، کوئی عظمت ملی ہے، کوئی فضیلت ملی ہے، کوئی مقام ملا ہے، کوئی مرتبہ ملا ہے تو وہ ولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے صدقے میں ملا ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی کو کوئی صفت ملی ہے تو وہ بھی ولایت علی کے صدقے میں ملی ہے۔ یہ پھولوں میں مہک ولایت علی کے صدقے میں، یہ کلیوں میں چٹک ولایت علی کے صدقے میں، یہ ڈالیوں میں لچک ولایت علی کے صدقے میں، اور تمام پھلوں کو جو حلاوت ملی ہے یہ ولایت علی کے صدقے میں ملی ہے۔ اس لیے کہ جس پھل نے ولایت علی کا اقرار کیا ہے اس کے حصے میں حلاوت و شیرینی آئی ہے، اور جس پھل نے ولایت علی کا انکار کیا ہے اس کے حصے میں کڑواہٹ و تلخی آئی ہے۔ خداوند متعال نے ولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام کو کائنات کی ہر شے کے سامنے پیش کیا ہے۔ آسمانوں پر، زمینوں پر، ہواؤں پر، فضاؤں پر، چرند پر، پرند پر، انسانوں پر، حیوانوں پر، دریاؤں پر، سمندروں پر، نباتات پر، جمادات پر، گویا کہ کائنات کی ہر شے کے سامنے ولایت علی علیہ السلام کو پیش کیا گیا۔ جس نے قبول کیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے انکار کیا وہ برباد ہو گیا۔ اور کمال یہ ہے کہ پروردگار عالم نے ولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام کو مخلوقات کے سامنے جس دن پیش کیا ہے وہ کوئی اور دن نہیں، وہ ماہ ذی الحجہ کا 18واں دن جسے ہم عید غدیر کہتے ہیں۔ عید غدیر کے سامنے، عید غدیر کے روز ولایت علی کو کائنات کی تمام چیزوں کے سامنے پیش کیا گیا۔ آپ کے اور ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد ارشاد فرماتے ہیں کہ روز عید غدیر زمین والوں کی بنسبت اہل آسمان کے یہاں زیادہ معروف ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پروردگار عالم نے روز عید غدیر جب ولایت علی بن ابی طالب کو اہل آسمان کے سامنے پیش کیا تو سب نے قبول کر لیا۔ سبحان اللہ۔ اور اسی طریقے سے آپ کے اور ہمارے 8ویں امام علی رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہیں معلوم ہے کہ پروردگار عالم نے 7ویں آسمان کو عرش بری سے کیوں مزین کیا، اور 4تھے آسمان کو بیت المعمور سے کیوں مزین فرمایا، اور پہلے آسمان کو خوبصورت ستاروں کی انجمنوں سے کیوں زینت بخشی؟ مولا فرماتے کہ وجہ یہ ہے کہ جب پروردگار عالم نے ولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام کو آسمانوں کے سامنے پیش کیا تو 7ویں آسمان نے ولایت علی کو قبول کرنے میں سبقت کی۔ اسی وجہ سے پروردگار عالم نے 7ویں آسمان کو عرش بری سے مزین کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اس کے بعد
چوتھے آسمان نے ولایت علی کو قبول کرنے میں سبقت کی تو پروردگار عالم نے چوتھے آسمان کو بیت المعمور سے مزین کر دیا. سبحان اللہ. اس کے بعد پہلے آسمان نے ولایت علی کو قبول کرنے میں سبقت کی تو پروردگار عالم نے پہلے آسمان کو خوبصورت ستاروں سے سجا دیا. سبحان اللہ. اس کے بعد ولایت علی کو زمینوں کے سامنے پیش کیا گیا. زمین کے جس حصے نے سب سے پہلے ولایت علی کو قبول کیا وہ حصہ ہے سرزمین مکہ مکرمہ. اسی وجہ سے پروردگار عالم نے سرزمین مکہ مکرمہ کو وجود خانہ کعبہ سے مزین کر دیا. سبحان اللہ. اس کے بعد ولایت علی کو سرزمین مدینہ نے قبول کیا تو پروردگار عالم نے سرزمین مدینہ کو سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود مبارک سے مزین کر دیا. اور یہ شہر آج مدینۃ الرسول کہا جاتا ہے اور اس شہر کو آج مدینۃ الرسول کہا جاتا ہے. اور اس کے بعد سرزمین کوفہ نے ولایت علی کو قبول کیا. پروردگار عالم نے سید الوسیین غالب کل غالب محبوب کل طالب حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے وجود مقدس سے اس شہر کو منور کر دیا, مقدس کر دیا, اس شہر کو مزین کر دیا. اس کے بعد ولایت علی علیہ السلام کو پہاڑوں کے سامنے پیش کیا گیا. تمام پہاڑوں میں 3 پہاڑوں نے سب سے پہلے ولایت علی کو قبول کیا. جبل یاقوت, جبل فیروزہ اور جبل عقیق. یہی وجہ ہے کہ پروردگار عالم نے ان 3 پتھروں کو قیمتی بنا کر مومنین کے گھروں اور مومنین کے ہاتھوں کو ان پتھروں سے مزین کر دیا. آج آپ دیکھیں اکثر مومنین انہی 3 پتھروں کی انگوٹھیاں پہنتے ہیں اس لیے کہ ان کی بہت زیادہ تاثیر ہے. اب ان کی تاثیر کیا انشاءاللہ کسی موقع کے اوپر ہم بیان کریں گے. اس کے بعد ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو پانی کے سامنے پیش کیا. جس پانی نے ولایت علی کو قبول کر لیا وہ خوش ذائقہ اور مزیدار ہو گیا اور جس پانی نے ولایت علی کا انکار کیا وہ کھارا اور کڑوا ہو گیا. اس کے بعد ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو چرند اور پرند کے سامنے پیش کیا گیا. جس چرند اور پرند نے ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو قبول کر لیا وہ پاکیزہ اور حلال گوشت ہے اور جس نے انکار کیا وہ حرام گوشت ہے. گویا کہ ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو کائنات کی ہر شے کے سامنے پیش کیا. جس چیز نے ولایت علی کو قبول کیا وہ کامیاب اور خوشبخت ہو گیا اور جس نے انکار کیا وہ بدبخت ہو گیا. عزیزان گرامی, ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اتنی گراں قدر ہے کہ پروردگار عالم نے جتنا اہتمام ولایت علی کو پہنچانے کے لیے کیا اتنا کسی امر کو پہنچانے کے لیے نہیں کیا. تاریخ گواہ ہے کہ پروردگار عالم نے جب بھی اپنے حبیب سے خطاب کیا تو محبت بھرے لہجے میں خطاب کیا. کبھی طٰہٰ کہا, کبھی یاسین کہا, کبھی مدثر کہا, کبھی مزمل کہا. مگر جب بات ولایت علی کو پہنچانے کی آئی تو لہجہ بدل گیا اور سخت لہجے میں پروردگار کا حکم ہوا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. رسول پہنچا دے اس پیغام کو جو تجھ پر تیرے پروردگار کی طرف سے نازل ہو چکا ہے. ادھر حکم پروردگار ہوا. پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ قافلے کو روکا جائے. اصحاب کو حکم دیا کجاووں کو منبر بنایا جائے. کجاووں کو منبر بنا. پیغمبر اسلام منبر پر تشریف لے گئے اور جانے کے بعد پیغمبر اسلام نے خطبہ پڑھا. خطبہ پڑھنے کے بعد مجمع کی طرف نگاہ دوڑائی. خطبہ پڑھنے کے بعد کہا این علی ابن ابی طالب. مولا علی جو مجمع کے درمیان بیٹھے تھے فوراً اپنی جگہ سے اٹھے. لبیک لبیک یا رسول اللہ, یا رسول اللہ میں حاضر ہوں. رسول اللہ نے کہا علی میرے قریب آ جائیے. پیغمبر اسلام کے حکم پر مولا کائنات پیغمبر اسلام کے قریب علی کو نبی کے پہلو میں دیکھا تو لوگ سمجھ گئے کہ آج کوئی عظیم واقعہ رونما ہونے والا ہے. اب پورے مجمع کی نگاہیں علی اور نبی کے چہرے پر. پیغمبر اسلام نے جب یہ محسوس کیا اس وقت پورا مجمع میری طرف دیکھ رہا ہے
تو پیغمبر اسلام نے فرمایا اے لوگو مجھے اتنا بتاؤ کیا میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ حق تصرف نہیں رکھتا؟ لوگوں نے کہا نعم یا رسول اللہ، یقیناً، بلا شک، بلا ریب آپ ہمارے نفسوں پر، ہماری جانوں پر ہم سے زیادہ حق تصرف رکھتے ہیں۔ جب پیغمبر اسلام نے سب سے اقرار لے لیا تو ایک مرتبہ پیغمبر اسلام نے فرمایا اللہ مولانا، اللہ ہمارا مولا ہے، وَأَنَا مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور میں مومنین کا مولا ہوں۔ یہ کہتے کہتے پیغمبر اسلام نے علی کو اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر کہا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، اور جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے۔ سبحان اللہ۔ ادھر اعلان ولایت ہوا، ادھر مومنین کے چہرے خوشیوں سے کھلنے لگے اور منافقین کے دل بغض کی وجہ سے چلنے لگے، چہروں کے اوپر اداسیاں آ گئی۔ جیسے ہی پیغمبر اسلام نے اس منظر کو دیکھا فوراً بارگاہ رب قدیر میں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کی اللہم والے من والاہ، پروردگار جو علی سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت کر۔ سبحان اللہ۔ وعاد من عاداہ، اے پروردگار جو علی سے عداوت رکھے تو بھی اس سے دشمنی رکھ۔ وانصر من نصرہ، اور جو علی کی مدد کرے، جو علی کی نصرت کرے تو بھی اس کی نصرت فرما۔ واخذل من خذلہ، اور جو علی کو تنہا چھوڑے پروردگار تو بھی اس کو تنہا چھوڑ دے۔ ولعن من نسب لہ من الاولین والآخرین، اور اولین و آخرین میں سے جو بھی علی کے ساتھ عداوت رکھے پروردگار تو اس پر لعنت فرما۔ خدا کی لعنت ہو علی کے دشمن، خدا کی لعنت ہو علی کے دشمن پر۔ عزیزان گرامی، روز عید غدیر وہ مبارک دن ہے کہ جس دن پروردگار عالم نے علی کو مومنین کا مولا بنایا۔ یہ بہت عظیم دن ہے، بہت مبارک دن ہے۔ اس دن کچھ اعمال ہیں، مومنین کو چاہیے کہ اعمال کے لیے مفاتیح الجنان کی طرف مراجعہ کریں۔ ویسے تو اس دن کا ہر عمل عظیم ہے، لیکن جس عمل کی سب سے زیادہ تاکید کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ مومنین کو حکم ہے کہ مومنین کو چاہیے کہ اس دن دوسرے مومنین کو کھانا کھلائیں، اس لیے کہ اس دن کھانا کھلانے کا بہت ثواب ہے۔ اکثر مومنین کو معلوم ہی نہیں ہے کہ اس دن کھانا کھلانے کا ثواب کیا ہے۔ یقیناً اگر مومنین کو یہ معلوم ہو جائے کہ روز عید غدیر کھانا کھلانے کا کتنا ثواب ہے تو ہر انسان یہ کوشش کرے گا کہ وہ زیادہ سے زیادہ مومنین کو کھانا کھلائے۔ آپ کے اور ہمارے مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ روز عید غدیر اگر کوئی شخص کسی مرد مومن کا روزہ افطار کراتا ہے تو ایک شخص کو کھانا کھلانے کا ثواب 10 فیام کو کھانا کھلانے کے برابر ہے۔ جیسے مولا نے یہ ارشاد فرمایا، مجمع سے ایک شخص کھڑا ہوا دست ادب جوڑ کر عرض کرتا ہے یا امیر المومنین، مولا ہمیں یہ تو بتائیے کہ فیام کسے کہتے ہیں؟ تو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک فیام 1,00,000 پیغمبر، صدیقین اور شہداء کو کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص کہ جس کو یہ توفیق ملتی ہے کہ وہ روز عید غدیر زیادہ سے زیادہ مومنین کو کھانا کھلاتا ہے۔ یقیناً یہ دن بڑی عظمتوں کا مالک ہے، بڑا عظیم ہے، بہت مبارک ہے۔ مومنین کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کو کھانا کھلائیں، ایک دوسرے کی مدد کریں۔ جو صاحب ثروت لوگ ہیں، جو صاحب دولت لوگ ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ مومنین کو کھانا کھلائیں۔ ان کو چاہیے کہ وہ مومنین کے لیے عمدہ کھانوں کا اہتمام کریں اور ان کی جس طریقے سے ہو سکے وہ مدد کریں۔ اور مومنین کو چاہیے کہ جب ایک دوسرے سے مصافحہ کریں تو یوں کہیں الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین۔ تمام تعریفیں اس خدائے وحدہ لا شریک کے لیے ہیں کہ جس نے ہم کو ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے متمسک فرمایا۔ بارگاہ رب قدیر میں دعا ہے، اے میرے اللہ، جب تک ہم دنیا میں ہیں پروردگار ہم ولایت، جب تک ہم دنیا میں ہیں ہم کو ولایت علی سے متمسک رکھنا، اور پروردگار جب ہمیں
موت آئے تو ولایت علی پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ